اب مخبری بھی کلچرلی برا سمجھا جاتا ہے نا، اس کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی اس کو. In order to provide information to your state authorities in any country if you reside is considered a noble thing. ہمارے یہاں اس کو مخبر بنا دیا. آپ نے دیکھا ہوگا یورپینز میں کئی فلموں میں اگر خود کوئی نہیں گیا، بوڑھی سی خاتون ہوگی 80-85 سال کی، وہ کھڑکی سے جو ہے نا پردہ اٹھا کے دیکھتی ہے، سامنے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکڑاتے ہوئے فون اٹھاتی ہے، پولیس کو بتاتی ہے کہ میرے گھر کے سامنے کوئی لڑ رہا ہے. یہ مخبر ہے نا، خبر دے رہی ہے. اس کو ڈسپیرج کیا جاتا ہے، حقیر جانا جاتا ہے. یہ بڑے طریقے سے یہ کام یہ کر رہے ہیں. اگر آپ بلوچستان میں کوئی سسپیشن آف ٹیررزم پہ گرفتار ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں جی اس کو لاپتہ کر دیا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر لاپتہ بازیاب ہو جاتا ہے، ایک دفعہ لاپتہ ہو جاتا ہے پھر بازیاب ہو جاتا ہے. اور جب یہ بی ایل اے اور کسی کو اغوا کرتے ہیں کہتے ہیں جی قومی لشکر نے اس کو گرفتار کر لیا. پھر قومی لشکر نے اس کو گرفتار کر لیا، پھر اس کی عدالت لگائی گئی اور اس کو بلوچ قومی جنگی جرائم میں ملوث پایا گیا اور اس کو موت کی سزا سنا دی گئی اور اس کی سمری ایگزیکیوشن کر دی. اب دس از آل ایکسیپٹیبل ٹو دس سو کالڈ critical thinkers, liberals, and I don't know how to name them. کسی میں یہ قلم اٹھانے کی سکت نہیں ہے کہ is this a legitimate language to apply in the public sphere or not. آپ جائیں نا یو کے میں آئرش انسرجنسی میں اس طرح کی بات بی بی سی میں کہہ کے دکھائیں. ایٹا اسپینش کیٹالونیا میں سپریٹزم کی وہاں پہ تحریک چل رہی ہے، وہاں پہ ذرا اسپینش اتھارٹیز میں تو کر کے دکھائیں. کہتے ہیں جی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ریاست بھی تو استعمال کرتی ہے. یہ بھی میں چلے آج آپ کے سامنے پڑھتے نہیں ہے نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے. سر ایک آرگنائزیشن تھی گیل، آپ فیکلٹی سے سر؟ گیل GAL، اور بیسک کنٹری جو فرانس اور اسپین کے بیچ کا علاقہ تھا. 1979 سے لے کر 1985 تک گیل یہی ڈیتھ اسکواڈ تھی اسپینش اتھارٹیز کی. ان کا کام صرف اور صرف ایک تھا کہ فرینچ بیسک اور اسپینش بیسک میں جدھر ایٹا کے لوگ نظر آئیں ان کو مار دو. نہ فرینچ اتھارٹیز ان کو اپریہینڈ کرتی تھی، ظاہر اسپینش اتھارٹیز اپنی ہاتھ تھی، اور پورا یورپ ایک لفظ بھی اس پہ نہیں بولتا تھا انٹل اینڈ انلیس کہ ان کے ملیٹنٹ سارے ایلیمنیٹ کر دیے اور انہوں نے وائلنس ابینڈن کر دی، پھر گیل بھی ختم کر دی انہوں نے. تو دنیا میں لوگوں نے کیا ہے. آپ کو میں سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کریں یا نہ کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ بادشاہ ریاست ہے، آپ تو ویسے ہی ہر ملیٹنٹ ہمارا خالہ زاد ہے اور مامو زاد ہے اور چچا ساد ہے، ہمیں ویسے ان سے بڑا پیار ہے، کرتے ہیں. جی سر یہ کوشچن فیکلٹی سے یہ جی جی وعلیکم. جی جی مجھے آ رہی ہے، کوئی نہیں. You said earlier that the youth are basically engaged in taking certain view and pride and criticism on certain sectors, organizations. But don't you think that it is one thing which is imposed from certain social and political experiments which we did earlier? And sometimes these days, کہ جی یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, and sometimes we think کہ جی تو کچھ ہم نے کیا, we are convinced with it. One thing is. The second thing which I need to address that, and I need your view also, that in society we have certain realistic conflict, and whenever we are addressing the realistic conflict, we have one narrative which is coming from the opposite side, and when we are rejecting that narrative, we need to make another thing which is the counter narrative, and that is supposed to be most stronger,
logical and very reasonable in order to reject that. The counter narrative needs to be more strong than the narrative. So we didn't work on it academically or politically or intellectually. जी थैंक यू. अच्छा, मैं जो अर्लियर क्वेश्चन अगर आपका समझ वो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस वे सिविल मिलिट्री रिलेशन की तरफ आपका इच्छा है, तो बात खुल के होगा तो मैं जरा खुल के जवाब भी दे दूंगा. देखिए, वी हैव अ चेकर्ड हिस्ट्री. Civil military relations imbalance, if somebody denies that, he's either a liar or a delusional. So I am neither of them. I am neither delusional nor I am a liar. There is a civil military imbalance in this country. The question more important is, why is it so? Why do we need to inquire and understand that this imbalance, and which by the way is in favor of military, it's not in the favor of civilian arrangement. So why is it so? The issue is, in my humble opinion, and I'm quite open to criticism, and I can be wrong on that, but this is what I genuinely believe in. For last 7 decades, it's not the issue of post-2022. The civil-military relations has a history of 7 decades. There is 4 time interventions. We have taken over the government forcefully. A putsch or a coup d'etat has occurred in this country. And then there is a quasi-indirect management of control accused towards those institutions. And that's how your governance is going ahead. My own experience, observation, and reading has brought me to this conclusion that by design or by default, the one institution is organized, disciplined, well-groomed, as compared to the contesting institutions, which are the civilian institutions. They are less disciplined, they are less organized, be it your civil bureaucracy, be it your political parties, be it your business associations. These are the civil entities. And these entities, when they are less organized, from time to time, they aspire to lead. They feel it's legitimate, and rightly so. And they feel that their genuine role should be to lead the nation. So there are 2 approaches if you want to have that goal. The one is that you try to conquer this contesting organization or institution. When you try to conquer them as you are poor, weak, less equipped, less organized, you get defeated. The latest case study is 9th May. Earlier, the other parties have also tried that. And the reason for their failure is that they try to conquer them. What is required or is needed, that you should lead them. And in order to lead them, you should have 2 basic ingredients. One is character and the other is vision. When you are equipped with these 2 tools, which has a moral basis, then you start inspiring. And when you start inspiring, you become leader. You lead an opinion. You lead your fellow beings. But if you try to conquer them, you get defeated. It is as simple as that. I'm a very realistic man. And my suggestion would be that whosoever is genuinely interested in civilian supremacy, he or she should invest in civilian institutions. देखिए, आपका मसाइल का हल ये नहीं है कि आप मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन को वीकन कर दें. आपके मसाइल का हल ये है कि आप सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर दें. वो हम कर नहीं रहे. Taxation. We can't tax our people, but extortion is there throughout the country. आपके शहर में लोग कहते हैं सिस्टम है. मुझे नहीं पता, सुनी सुनाई बातें हैं, मैं भी सुन लेता हूँ. What is system? You know, everyone knows here what I'm talking about. हमारे सूबे में है, दूसरी जगहों. Extortion is possible. Tax collection is not. And we have got a very poor
taxman in this country who's rich, but the country is poor. My taxman is quite rich, but my country is poor. آپ ڈیجیٹائزیشن کی ہم نے کوشش کی، ریفارم کی، ان 6-7 ماہ میں بہت شدید ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسے ہی ہم چلے گئے ابنڈن ہو گئے. So the civilian institutions need to be invested, and then تھوڑا سا زور سے بولو. کوئی نہیں آپ پوچھو. اس کا نہیں چاہیں گی یا چاہیں گی؟ تو جب جواب پتا ہے پھر تو الجھ رہی ہو. اوکے چلو. ختم کرو پھر میں جواب دوں. گریبان پکڑتی ہے، لیکن ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ گریبان کون پکڑتا ہے؟ گھر کی چادر اس کے علاقے میں کسی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتی، لیکن میں اس بات کی گواہی دینا چاہتی ہوں کہ ہماری طبیعت بھی بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ. سوال کرنا اس بات کی ہے کہ ہم گالی دے رہے ہیں تو سوری سر، یہ ایک فالس امیج ہے ہماری یوتھ کا، اور میں یوتھ کو پریزنٹ کر رہی ہوں تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو درست کریں. یہ چادر اور چار دیواری کی جو استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی اور میں جواب دے رہا ہوں بیٹا میں جواب دے رہا ہوں. میں بیٹھو اب میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ مجھے ایک بات باحیا اور باکردار والدین کی اولاد نظر آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی تربیت بھی بہت اچھی ہوئی ہے الحمدللہ. سو از مائن. میں بھی اپنی ماں پہ اور اپنے باپ پہ اسی طرح تفاخر کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں جیسے آپ کرتی ہیں. اور یہ فون میں نے اس لیے نکالا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جس قبیلے کو آپ ریپرزینٹ کرنا چاہ رہی ہیں، یوتھ، میں کسی مخصوص سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، وہ میری مری ہوئی ماں، میری ایک بہن تھی اکلوتی جس کا انتقال 35 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور میری بیوی ہاؤس وائف ہے. جس قسم کی غلیظ گالیاں، یہ فون میں نے اس لیے نکالا ہے کہ میرے ٹویٹر کے ٹائم لائن پہ موجود ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں فالس امپریشن کریٹ کر رہا ہوں. میں ریئل دنیا کا ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے دیکھیں آپ کے پاس یا اس قبیلے کے پاس بندوق نہیں ہے، اس لیے یہ اس کا استعمال نہیں کر پا رہے. جن کے پاس بندوق ہے وہ شاید استعمال کر رہے ہیں. جو جذبہ آپ کا ہے نا، اگر بندوق ہاتھ آ گئی تو پتہ نہیں میرے ماں بہن کے ساتھ کیا ہو. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے. یہ کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے، انٹینٹ کا نہیں ہے. انٹینٹ تو ظاہر ہو چکی ہے. انٹینٹ جس انداز میں ایکسپریس ہوتی ہے، اتنے زیادہ لوگ کسی کو تواتر کے ساتھ جب آپ اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں نا تو اشتعال اور اردو کا جو لفظ ہے نا، اس کے نتیجے میں قتل و غارت گری ہوتی ہے. بیٹا اشتعال نہیں دلایا جاتا. یہ ہو سکتا ہے عمر کے کسی حصے میں آپ کو سمجھ آئے، آج نہ آئے، لیکن جب آپ کے اپنے بچے ہوں گے، ان کی باہر جا کے وہ کوئی حرکت کریں گے، جب وہ کسی کو اشتعال دلائیں گے نا، تو سب سے پہلے آپ ان کو سر پہ ماریں گے کہ کیوں تم نے یہ حرکت کی.
اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے والدین بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ لوگوں میں دیکھیں گے تو وہ بھی ڈسکریج کریں گے، کیونکہ ان کو تجربے سے اشتعال دلانے کا نتیجے کا پتہ ہے۔ اشتعال دلانا کوئی ریفارم نہیں ہے۔ ہاں ہمارے پاس ہیں بندوقیں اداروں کے پاس، لا انفورسمنٹ کے پاس، سوشل آرڈر قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو جب کوئی چیلنج، یہ 2022 کے بعد نہیں ہوا، ٹھیک ہے، خڑکمر میں جب جن کی بھی حکومت تھی، سال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2019-22 کے بیچ کا سال ہے، جو بھی حکومت میں تھی، اسی طرح پی ٹی ایم کے لوگ احتجاج کے لیے گئے تھے۔ کس کے لیے گئے تھے؟ اور آگے سے 9 بندے یا 8 وہ سیدھی گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ اس وقت تو اس طرح کی اپروور، اس طرح کا غصہ، اس طرح کا گالم گلوچ، اس طرح کی جو پبلک رائٹس ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا۔ ہو سکتا ہو میں کامل آدمی ہو سکتا مجھے نہ پتہ لگا، لیکن دیکھا ہی نہیں دیا۔ اور باقی یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا نا کہ آپ نے نومبر میں الیکشن کرانا تھا، ایک تو میرا بیٹا آرٹیکل 254 وہ کانسٹیٹیوشن کا پڑھ لینا، وہ بھی آئین کا حصہ ہے۔ آئین میں صرف 3 ماہ میں الیکشن کرانے کا، یہی آئین نہیں ہے، آئین میں اور بھی بہت کچھ ہے، اب وہ میں نے بنایا نہیں ہے۔ جو 254 ہے وہ کہتا ہے کہ بوجو کوئی بھی چیز اگر اپنے وقت پہ نہیں ہوتی تو وہ غیر آئینی نہیں ہوتی۔ یہ آئین کے جو ڈیزائنر تھے، جنہوں نے اس کو تشکیل دیا، انہوں نے اس کو انکلوڈ کیا، اور انہوں نے فورسی یہ کیا کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہے جس کو ہم ایکسپلسٹ انداز میں بیان کر دیں، اور ایسے ریئلسٹک چیلنجز سامنے آئے جہاں پہ اس کا امکان ہو کہ وہ پورا نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے، اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اسی کے لیے انہوں نے اس کو کور کیا کہ یہ غیر آئینی نہیں ہے۔ اور ایک سیکنڈ، اور جس طرح آئین 3 ماہ میں الیکشن کا کہہ رہے ہیں، وہی آئین آپ کو حلقہ بندیاں کہہ رہے ہیں۔ انوار نے تو نہیں کہا کہ نہیں پہلے حلقہ بندیاں کراؤں گا پھر میں 3 ماہ میں الیکشن کراؤں گا۔ کس نے کہا؟ آئین نے کہا حلقہ بندیاں۔ تو آئین کی یہ والی بات کہتے ہیں مانو، وہ والی نہ مانو۔ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ قانون ہے اور جوڈیشری ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ ضد یہ ہے کہ اس دن اس 8 گھنٹے میں الیکشن کیوں نہیں ہوا؟ بھائی جب تک آپ کی سینسس ہوئی ہے، سینسس کے بعد جو پاپولیشن ہے، صرف آپ کا ووٹ تو قیمتی نہیں ہے جو چوری ہو گیا ہے بقول آپ کے، جو باقیوں کے ہیں ان کے ووٹ بھی اتنے ہی ہیں۔ میں آپ کہتے نہیں اگر بڑھ بھی گئے خیر ہے، میرا جو چوری ہوا یا نہ ہوا ووٹ ہے اس کے مطابق فوراً فیصلہ کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سینسس ہوا تھا نا، اس سینسس کے تحت نئی حلقہ بندیاں آئین کی ضرورت تھی، ورنہ میں اگر اسی فارمولے پہ چلتا رہتا تو ہم تو 6 سال ہی حکومت چلا لیتے۔ تو نہیں کیا نا، الیکشن کرا لیے۔ اب اس الیکشن فیئر نہیں ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ میں اگر آپ نے آئین میں یہ ایک کلوز ڈالی ہو نا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیبنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، اور جاتے ہوئے ایفیڈیوٹ بھی جمع کرائے کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے، تو میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے ایفیڈیوٹ نہیں مانگا ہے آئین میں مجھ سے، آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے تو ایک الیکشن کمیشن میں ٹرائیبیونلز بنیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، تو کر لیں فیصلہ۔ آپ نے یہ میکانزم ان جماعتوں نے تشکیل دیا جنہوں نے ہمیں نامینیٹ کیا، جس میں پی ٹی آئی انکلوڈڈ ہے، جس میں پی 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 انکلوڈڈ ہے، جس میں پی ایم ایل این انکلوڈڈ ہے۔ ان جماعتوں نے کیا نا، آپ نظام بدل دیں۔ آپ کہیں گے نہیں جی کوئی ٹرائیبیونلز اس کا فیصلہ نہیں کریں گی، اگر 2 فریق میں سے ایک فریق کہتا ہے کہ یہ غلط ہوئے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ٹھیک ہو، یہ کس نے فیصلہ کرنا؟ کوئی تو آربیٹریٹر ہوگا نا اس کا۔ آپ نے خود آئین میں، کیونکہ آپ مجھے آئین کے تحت الیکشن ہم سے کروانا چاہ رہی ہیں، تو آئین کے تحت وہ کہتا ہے یہ ٹرائیبیونل کرے گا۔
یہ اس ہال میں فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس ہال میں زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کم لوگ یہ سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے جو زیادہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہی ٹھیک ہو, لیکن فیصلہ ٹرائبونل ہی کرے گا. ٹرائبونلز کر لیں فیصلہ. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ پیٹرن کے تحت ووٹ میں ریگنگ ہوئی ہے تو بھی ہمیں کیا اعتراض ہوگا, اور اگر کہے کہ نہیں ہوئے تو بھی کیا اعتراض ہوگا, نیا الیکشن ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو جس چیز کی طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو سیٹلڈ رولز ہیں آپ ان کو یا تسلیم کریں یا نہ کریں. جب آپ رولز آف انگیجمنٹ کو ایک دفعہ اگری کرتے ہیں نا, ہو سکتا ہے وہ آپ کے فیور میں نہ ہو یا ہو سکتا ہے آپ کے فیور میں ہو, یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز آپ کے فیور میں ہو نہ ہو تو پھر آپ اس کو رد کر دیں, اور جو چیز آپ کے حق میں ہو آپ اس کو فوری طور پہ ایکسپٹ کر لیں. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ کوئی مورل کیس نہیں ہے میرا. جی فوج کا اصل کام ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, امن و امان کی صورتحال کو قابو کرنا. وہ ترجیح ہوتی ہے, پہلا کام یہ ہوتا ہے. دیگر کاروبار ہیں فوج کے, دیگر کاروباری عسکری اسکول, عسکری سیمنٹ, عسکری اپارٹمنٹ اور یہ ہے. کیا وجہ ہے کہ فوج کو دیگر جو کاروباری جو ان کے ادارے ہیں وہاں کوئی شکست نہیں دے پاتا, وہاں ان پہ حملہ نہیں کر پاتا, لیکن جو ان کی اصل ترجیح ہے امن و امان وہاں روز بروز ان پہ حملہ ہوتا ہے. کیا فوج کی ترجیحات تبدیل ہو گئی؟ نمبر ایک. نمبر دو, آپ نے ایک بات کی کہ اس نے روکا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یا ٹیچرس کو کیمیا میں اور فزکس میں کام کریں. میں تو بتا دوں سر, لوگوں نے روکا. یہاں چیئرمین ایسا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر یا بورڈ کا چیئرمین لگتا ہے تو سرچ کمیٹی بنتی ہے. وہ سرچ کمیٹی 200-300 لوگوں میں سے ہیرا نکال کے 3 ہیرے نکال کے آگے بھیجتے ہیں گورنمنٹ کو. اس دوران ISI سے آ جاتا ہے کہ جی ہم سے سیکورٹی کلیئرنس لینا ضروری ہے, حالانکہ کسی ایکٹ میں نہیں ہے, قانون میں نہیں ہے, مجبور ہے کرتے ہیں بیچارے. اب وہ جب ایک جو بہت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے اچھے لوگ سرچ کمیٹی نے منتخب کیے, لیکن صرف اس بنیاد پہ آؤٹ ہو گئے کہ ISI نے ان کے اوپر بےہودہ قسم کے الزامات لگا کے خود کراچی میں سے بہت سارے پروفیسر تھے آؤٹ کر دیا. تو مطلب اچھا, ایک تو مجھے کسی بھی انٹیلیجنس آؤٹ فٹ کی انٹرفیرنس کی وجہ سے ریسرچ پیپر آؤٹ فٹ ہوا ہے, یہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے, اور میں کم سے کم فیکٹس کو ویریفائی کیے بغیر اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اگر کیا ہے تو زیادتی کی ہے, اور اگر نہیں کیا ہے تو کہنے والے اگر اسپیکولیشن پہ کہہ رہے ہیں پھر وہ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ فیئر. اور میرا اپنا ویسے بہت کیئرفل اسسمنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ فلاں صاحب یہ ہوا ہو. کیمسٹری, فزکس, نیچرل سائنسز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا, میرے حلق سے نہیں اتر رہا, میرے حلق سے نہیں اتر رہا, ہو سکتا ہے سچ ہو. یہ میری جس کھلے انداز میں آپ نے سوال کیا, میرے کھلے انداز میں آپ کو جواب ہے. اور دوسرا جو آپ کے سوال کا پہلو تھا اس میں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سمجھنے کا فقدان ہے, انڈرسٹینڈنگ کی کیپیسٹی شاید اتنی نہیں ہے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ 2 ڈیکیڈز میں ہمارے ہاں جس طریقے سے ٹیررزم ایمرج ہو کر آئی ہے, ریلیجس ایکسٹریمزم آئی ہے, ایتھنک وائلنس یا جو سیپریٹزم ہے وہ آیا ہے, اور ساتھ میں آپ یہ نہ بھولیں کہ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں نا وہاں پہ تاریخ کے 2 مائٹیسٹ ملٹری مائنڈس آئی ہیں, فارمر سوویت یونین اینڈ دین US اینڈ نیٹو. اور ان کا جو پریزنس ہے اس نے پورے ریجن میں اور پرٹیکولرلی ہمارے ملک میں ویپنائزیشن آف سوسائٹی کا جو ایکسپیرینس ہوا ہے نا وہ نیکسٹ لیول ہے. یہ آج کل جو ریسرجنس آف TTP یا BLA نظر آ رہی ہے, اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ چونکہ سیاست میں تھوڑی سی فوکس ان کا آ گیا اس لیے یہ ریسرجنس ہو گئی ہے, تو بڑا سمپلسٹک ویو ہے. 3 لاکھ افغان فوجیوں کو جو اسلحہ دیا گیا تھا لگ بھگ $87 بلین کا, وہ 8-9 دن میں میرے خیال میں فارغ ہو گئے تھے یا شاید اس سے بھی کم. اس فوج میں کسی نے سوال نہیں کیا کہ یار جس پہ پوری دنیا نے انویسٹ کیا, اتنا اسلحہ ان کو $87 بلین کا دیا, یہ گئے کدھر؟ وہ بنگال والا تانا ہمیں سننے کو مل رہا ہوتا ہے 93,000, یہ 3 لاکھ تھے.
اور اس کے ساتھ وہ جو ویپنز پرٹیکولرلی اسمال آرمڈ ویپنز ان کو اویلیبل تھی کدھر گئے؟ یہ شب برات میں پٹاخے چھوڑنے کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہے. یہ اسی کے پی اسی بلوچستان میں انہی ملیٹنٹس کے ہاتھوں بلیک مارکیٹ میں سپریڈ آؤٹ ہے. آج جب ایک ٹی ٹی پی کا بندہ میرے سولجر کو تھرمل کے ساتھ، تھرمل اسی کفر کا پروڈکٹ ہے جس کفر کے خلاف وہ لڑتا ہے یا لڑنے کا کلیم کرتا ہے، اس سے یہاں ٹارگٹ کر کے مارتا ہے رات کے اندھیرے میں 12 بجے. یہ صلاحیت چندہ اس کے پاس 2021 میں نہیں تھی. یہ کیپیبلٹی ان اسمال گیجٹس کے ساتھ یہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو اے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ کہہ دینا کہ عسکری سیمنٹ تو اسکول تو کاروبار اس میں تو بڑی توجہ ہے، یہاں نہیں ہے. مجھے بھی لگ رہا ہے کہ بغض اس ادارے کے آپ کا دھیان بھی سوال کو سمجھنے میں نہیں ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اور مجھے مکمل کر لینے دیں اگر آپ کی اجازت. میں اس ادارے کی کرٹیسزم سے نہیں روک رہا ہوں، میں کہتا ہوں فیئر کرٹیسزم کریں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کرٹیسزم یہ ہونی چاہیے تھی کہ یار یہ ہماری جو ایگزسٹنگ لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ سویلین ہے یا ملٹری ہے، اس نے اگر یہاں پہ خودکش حملہ آور ہوگا نا تو میں اور آپ مارے جائیں گے نا، ایسے ہی ہے. تو اس کو جو پروٹیکٹ کرنے والا ہے اس سے مجھے محبت، رغبت، قربت ہونی چاہیے، دشمنی ہونی چاہیے. میں سوال چھوڑ جاؤں بھائی، یہاں پہ اگر کوئی خودکش حملہ آور آئے گا تو وہ اس میں تو میں اور آپ ہی مارے جائیں گے نا. تو اس کو جو روکنے والا، ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ روک رہا ہو سکتا ہے اس کی پور پرفارمنس ہو، لیکن ہمیں یہ روکنے والے کے ساتھ رغبت، محبت ہونی چاہیے یا حقارت کی نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے. ٹریٹ them with respect because they are the protectorate of the society. میں جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو خدا مان لیں، یہ میں نہیں تجویز کر رہا ہوں. ضرور ان کو کرٹیسائز کریں لیکن اس احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے. یار میرا دل جوابوں پہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا ہے. السلام علیکم سر، میرا نام قدرت اللہ چکلن ہے، میرا تعلق بلوچستان سے ہے. سر 5000 سال تاریخ ہونے کے باوجود ہم پشتون اور بلوچوں کا پاکستان کے اہلیہ تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا جو اس قوم کی رہنمائی کر سکے. کیا وجوہات ہے؟ یہ ہمارا قومی المیہ ہے یا ہمارے لیڈروں کو رہنا نہ دیا جاتا؟ ابھی میرے ہاتھ میں جو کتاب سستی کی کتاب ہے بادشاہ خان بابا، اس کی آدھی زندگی جیل میں گزری، اس نے ہمارے کام کے لیے بات کی. خان رشید عبدالصمد خان نے ہمارے لیے بات کی، اسے جیل میں رکھا گیا. ایون کہ ہم سوچتے ہیں کہ ماشاء اللہ پہلی بار عربک درس لگا ہے، لیکن 1947 میں جب ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت بنی تو اس کو کس نے گرایا، کیسے گرایا، وہ سب کو پتا ہے. ہماری نظر میں تو پہلا ماشاء اللہ وہی تھا. تو کیا ہمارے پشتونوں میں کوئی ایسا لیڈر رہ بھی جائے گا جو اس قوم کو ایز اے قوم بتائے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے؟ لاسٹ کوشچن تھا اس کے بعد میں یہ اس کو پہلے رسپونڈ کر دوں پھر کوشچن پہ جاتے ہیں. دیکھیے پشتون نیشنلزم کے حوالے سے یہ باقی دوست شاید آپ کی بات نہیں سمجھ رہے، میں تھوڑی بہت سمجھ رہا ہوں. جب ایک نئی مملکت کی تشکیل ہو رہی تھی اور اس مملکت میں متحدہ ہندوستان میں بادشاہ خان، خان شہید، یہ تمام کانگریس کے ساتھ تھے اور کانگریس کی پوزیشن کے ساتھ تھے. میں آج تک حیران ہوتا ہوں کہ اپنے اپنے قوموں کی اگر رہنمائی کرنی تھی، وہ کون سی چیز تھی جو کہ پولیٹیکل سٹرگل میں ان دونوں زوما، میر غوث بزنجو، باقی زوما بھی جتنے تھے، وہ اسٹرانگلی کانگریس کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہمیں متحدہ ہندوستان چاہیے. اور جیسے ہی متحدہ ہندوستان کا فیصلہ نہیں ہوتا اور پاکستان کی تخلیق پہ بات آ جاتی ہے تو فوری طور پر ایک کہتے ہیں مجھے آزاد بلوچستان چاہیے، دوسرا کہتا ہے پشتونستان چاہیے.
یہ پہلے سے اگر ہوتا تو میں سمجھتا کہ یار یہ پولیٹیکل اسٹرگل پشتونستان کے لیے تو 1902 سے چل رہی تھی، اور پشتونستان کے لیے وہ کانگریس کے اتحادی تھی، وہ پشتونستان کے لیے نہیں تھے، وہ متحد ہندوستان کے لیے تھے. تو لگ ایسے رہا ہے کہ بسا اوقات ہمارے بڑے زعماء بھی رہنمائی میں، کیوں پیغمبر تو نہیں ہے نا، وہ سیاسی قیادت ہے، سیاسی قیادت بعض اوقات درست فیصلے کرتی ہے، بعض اوقات درست فیصلے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کی نکتہ چینی بھی سیاسی ہونی چاہیے، ذاتی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے اوپر ان سے اختلاف جو ہے وہ بھی پولیٹیکلی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیت کی بنیاد پہ بیانیہ شروع کیا گیا، وہ جس حوالے سے میں نے شروع میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ نیشنلزم لنگوسٹک، کہ میں پشتو بولتا ہوں تو اس لیے میں پشتو ہوں، ریشل نیشنلزم کہ میں ایک نسل سے ہوں، نیازی بھی پشتو ہوں، یہ ریشل نیشنلزم. ٹیریٹوریل نیشنلزم کہ میں اس زمین پہ رہ رہا ہوں اور یہ اس کے باسی جو ہیں فلاں قوم سے. ہم نے ایک نیا تجربہ کرنے جا رہے تھے جس میں اسٹیٹ ورسز سٹیزنری کا آئیڈیل ہونا چاہیے. ہم بدقسمتی سے کوئی ماجر کا ٹھیکیدار بن گیا، کوئی پشتون کا ٹھیکیدار بن گیا، کوئی سندھی کا ٹھیکیدار بن گیا، کوئی بلوچ کا ٹھیکیدار بن گیا. ریاست غائب نظر آ رہی ہے، جو اصل ٹھیکیدار ہے، جو کسٹوڈین یا گارڈین شپ تھی نا آف پولیٹیکل اینڈ اکنامک رائٹس. چاہیے ہمیں امریکہ کی جیفرسونین ڈیموکریسی ہے، لیکن پشتون حقوق، بلوچ حقوق، سندھی حقوق، وہاں پہ میکسیکن حقوق، بلیک امریکن حقوق کے تحت پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس نہیں. اٹس اونلی ایز امریکن آئیڈیا آف سٹیزنری، سٹیزن ورسز اسٹیٹ، یہ ماڈرن دنیا کا رستہ ہے، چاہے ہمیں پسند ہے یا ناپسند ہے. ریاستوں کی تشکیل اسی طرح ہونے جا رہی ہے. آپ ازبکستان میں چلے جائیں، ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، ترکمن بھی ہیں. تاجکستان چلے جائیں، وہاں پہ یہ دوسرا مکس ہے. افغانستان چلے جائیں، افغانستان میں یہی حالت رونا دھونا ہم نے یہاں مچائے ہوئے، وہاں پر ازبک، تاجک، ترکمن انہوں نے نعرہ شروع کیا، پتا کیا؟ من افغان نیستم. یہ کہتے ہیں میں افغان ہوں. اب یہ میں کیا کروں اس کا؟ آپ کہتے ہیں میں افغان ہوں، اور جو افغانستان کا رہنے والا 30% ان کے رہائشی ہیں، وہ کہتے میں نہیں ہوں، اور مجھے کہتے ہیں تم بنو. تو یہ جو ایکسپیریمنٹ سوشل، کلچرل یا ہسٹوریکل ہے، یہ ایوالو ہوتا ہے. میری اپنی ناچیز رائے ہے کہ احمد شاہ بابا سے پہلے لفظ افغان تھا نہیں. ہی از دا ون ہو انٹروڈیوس، وہ ان کا قائد اعظم تھا، اس نے افغانیہ اور افغانستان کا تصور دیا. سو اٹس اے ویری ریسنٹ ون، 1760 70 80 کے لگ بھگ. جو پرانا تصور ہے وہ تو خراسان کا ہے، اور آئیڈینٹی بھی خراسانی ہے. تو یہ آئیڈینٹیز پرماننٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. یہ ہمیں ایک نئی کہانی سنائی تھی کہ میں 1400 سال سے مسلمان ہوں اور 5000 سال سے پٹھان ہوں اور وٹ ایور، اور مذہب بدلا جا سکتا ہے، قوم نہیں بدلی جا سکتی. یہ ایک ایسی چیز ہے فکسیٹڈ. آپ جتنی ابھی ماڈرن سائنٹیفک ایکسپلوریشنز ہوں گی تو آپ کو لگے گا، اور پتہ ایویڈنس کے ساتھ ہے کہ آپ کے خیال میں جو ارلی منگولینز تھے وہ ابھی تک منگول ہیں، تو پھر تو قومیت بدل گئی. اس کا مطلب یہ بات غلط ہے. وہ منگولین جن کا 1/3 یا 4 یا 5 بندہ ڈی این اے میں ثابت ہو رہا ہے، وہ آج کوئی فرینچ ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی پتہ نہیں انڈین ہے، کوئی ایرانی ہے. اس کا مطلب قومیت چینج ہو رہی ہے. چونکہ علم اتنا شاید ایڈوانس نہیں تھا، اس لیے ہمارے جو رہنما تھے وہ اسی علم کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پرماننٹ چیز ہے، ورنہ یہ بھی پرماننٹ نہیں ہے، یہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے. تھینک یو. چلو ایک لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. نہیں ایک منٹ ٹھہرو. بہت سارے ہو گئے. چلیں لاسٹ بٹ ود اے وومن آف فیکلٹی اگر کوئی ہے. ایک منٹ یار، استادوں کی عزت بھی کر لو سامنے. جی پلیز ان کو دے دیں.
شکر ہے گانے کی فرمائش نہیں ہے. چلیے اسی فرمائش کو پورا کر دیتی ہوں. نوشین میرا نام ہے, آئی آر ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے. سر ایک شعر ہی سے شروع کرتے ہیں. اپنی اپنی انا کو بلایا جا سکتا تھا, شاید سارا شہر بچایا جا سکتا. سبحان اللہ. بات کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت اچھی. آپ کی نیکیت کی بھی بہت زیادہ تعریف کروں گی. آپ بہت ایلیگنٹ بات کر رہے تھے, اس کی بھی بہت تعریف کروں گی. اہم بات یہ ہے کہ ڈائلاگ شروع ہونے چاہیے, اس نیکیت کے ساتھ شروع ہونے چاہیے کہ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے. تو اس میں ہم سب ساتھ ہیں. آپ کے بہت شکریہ. بہت شکریہ. It was a compliment. I don't know whether well deserved or not, but you are generous. آپ کی میگنیمٹی ہے. بہت شکریہ. Thank you so much. Thank you. Thank you.